کوئی ایک بتا دیں. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آ رہی ہے. ہاں جی. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج ہماری مطلب ماسٹر کلاس ہے اس کی پری اینڈ پوسٹ میرج کاؤنسلنگ کی. پری اور پوسٹ میرج کاؤنسلنگ کی یہ جو ماسٹر کلاس ہے اس میں اصل میں اپنے کورس کنٹینٹ کا تعارف آج انٹروڈکشن رہے گا، اور اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو آلریڈی رجسٹرڈ ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی جوائن ہونے والے ہیں جو رجسٹریشن کورس کنٹینٹ دیکھنے کے بعد رجسٹریشن کریں گے. تو اس کا جو ہے سب سے پہلے یہ کہ پری میرج کاؤنسلنگ کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے اور پری میرج کاؤنسلنگ کیوں کی جاتی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو دراصل ہم جانتے ہیں ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور ارشاد ہے کہ نکاح میری سنت ہے، اور یہ آدھا ایمان ہے. ایمان کا مطلب پارٹ آف ایمان ہے، ایمان کا آدھا حصہ ہے. جب انسان جو ہے دنیا میں آیا ہے تو دنیا میں یوں ہی زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا. مغربی دنیا کا ایک کنسیپٹ ہے جو لوگوں کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے کہ انسان کی زندگی صرف عیش کرنے کے لیے ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مغرب میں عورتوں اپنی ذات کو، یعنی خود غرضی کا جو سیلاب ہے کہ میری اپنی ذات کی دو چیزیں، ایک لبرلزم بہت زیادہ اور دوسرے مطلب انڈیویجولزم، یعنی اپنی ذات تک محدود رہنا. اسلام اس کو ڈینائی کرتا ہے، بلکہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہی ہے کہ ہم نے جوڑے بنائے اور اس سے پھر انسانوں کے درمیان مطلب انسانوں میں پھیلا دیا تاکہ نسل انسانی اس سے فروغ پائے، دنیا کا نظام آگے بڑھے. اور دنیا کا نظام ایسے ہی آگے بڑھا ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے اس نظام کو باقی رکھنے کے لیے ایک بہت زیادہ اہم چیز جس کی اہمیت کو واضح کیا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نسلوں کی پیورٹی کو بہت یقینی بنایا. پورے نظام کو ایک مرتبہ اگر آپ غور کریں تو اللہ رب العالمین نے نسل کی پیورٹی، یعنی یہ کہ جس مرد کی اولاد ہے اسی کا یہ رہے گا، اسی کے بچے رہیں گے، جو جس کے اولاد ہے اس کے بچے پیور خالص اس باپ کے رہیں گے، اس کی وراثت میں حصے دار ہوں گے، اس کی تربیت اور جینیٹک ایفیکٹ اسی کے ہوں گے. اور پھر کتنی اس کو یقینی بنایا اسلامی تعلیمات نے، کتنا زیادہ حساس ہے شریعت جو ہے اسلامی شریعت اس بات میں کہ جو بھی احکامات نازل فرمائے ہیں کہ مرد کی عورتوں کی ساری ذمہ داری مرد اٹھائے گا، اور اس کے نان و نفقہ کی ذمہ داری، اس کی پیٹ پالنے کی ذمہ داری، اس کو حسان یعنی کہ محفوظ رکھنے کی ذمہ داری، اس کو ایک قلعہ بند رکھنے کی ذمہ داری، اس کو کوئی مس یوز نہ کرے اس کی ذمہ داری ایک مرد اٹھائے گا. اور پھر یہ ذمہ داریوں کو جب مرد اٹھاتا ہے تو پھر ان دونوں کے درمیان جو مودت و رحمت اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور ان کے دونوں کے جینیٹک فیکٹرز ہیں، وہ بچوں کی ذاتی ترقی میں حصے داری بنتی ہے، وہ ذاتی ترقی کرتے ہیں ذاتی طور پر. اسی لیے جب ہم پیرنٹنگ کورس ہوتا ہے تو اس میں یہ بتاتے ہیں کہ کتنے % بچہ خاندان سے اڈاپٹ کرتا ہے، پیرنٹل اور میٹرنل، ان سے اڈاپٹ کرنے کے بعد اس کے کریکٹرسٹکس فارم ہوتے ہیں، اور پھر اسی کے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، اور ایک کاکٹیل دونوں کے ہسبینڈ وائف سے لے کر کچھ ایک نئی شخصیت بنتی ہے. اگر مغربی دنیا کے اس تصور کو ہم دیکھیں جو آج ہمارے پاس بھی پیدا ہو گیا ہے، مطلب انسانوں کو مغربی دنیا نے یا انسانوں کو ماڈرنزم نے جو کنسپٹ دیا وہ یہ دیا کہ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان شادی کیوں کرے جب وہ خود کما رہا ہے، جب وہ اپنا پیٹ پال سکتا ہے، عورت اپنا پیٹ پال سکتی ہے تو وہ شادی کیوں کرے. تو اگر وہ شادی نہ کرے تو وہ خود غرضی ہوگی کہ وہ اولاد پیدا کرنے سے گریز کر رہی ہے، یا لڑکیاں اولاد بھی پیدا نہ کریں. تو نکاح کا ایک مقصد جہاں انسان کی اپنی ذات کی تکمیل ہے. تکمیل کیسے ہے اس کے تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس کو جدید سائنسی سے پڑھیں سمجھیں تو انسان کا جو ڈی این اے ہے ماں کا اور باپ کا، یہ ڈی این اے ملٹی پلائی ہوتا ہے اور دنیا میں باقی رہتا ہے جب وہ زمین چھوڑ دیتا ہے. مطلب اب میرا ڈی این اے بوڑھا ہو گیا تو میں خوش ہوں اس بات سے کہ میرا جو ڈی این اے ہے وہ ملٹی پلائی ہو کے میری اولاد کی شکل میں زمین پر باقی ہے، اور یہ میں اس کو دنیا میں چھوڑ کر جا رہی ہوں. سب سے زیادہ غم کسی بھی ڈی این اے کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ مکمل زمین چھوڑ دیتا ہے، یعنی اس کا کوئی پارٹ، کوئی انگ، کوئی حصہ دنیا میں باقی نہیں رہتا، تو وہ غم زدہ ہو جاتا ہے. اسی لیے اولاد کا حریص ہوتا ہے انسان اندر سے کہ میرے بچے ہوں. اب اگر اس کو ماڈرن سائنس کی روح سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بغیر بچوں کے رہو اور بغیر اس کے رہو، کوئی ضرورت نہیں ہے، عیش کرو، دنیا میں عیش کرنے کے لیے آئے، ہمارا پیسہ. تو جب یہ آہستہ آہستہ گریجولی ڈکریز ہوتے ہیں جب ان کی باڈی، تو انہیں احساس ہوتا ہے اس بات کا، فطرت ان کی اندر سے ریئیکٹ کرتی ہے کہ ہمارے بعد کوئی نہیں ہے، ہمارے بدلے کوئی نہیں ہے، اور پھر ہم ختم ہو جائیں گے، ہم اینڈ ہو جائیں گے.
تو وہ احساس ان کو ہونے لگتا ہے. پھر انسان اپنی مطلب ایک عورت کو بھی بچہ پیدا کر کے تکمیلی ذات کا احساس، اپنی ذات کا احساس کی تکمیل کا احساس اس کو رہتا ہے. اور پارٹنرز میں یہی اللہ تعالیٰ نے ذاتی ترقی کہا کہ ان کے بعد ان کے نام جنریشن آگے چلتی ہے، اور پھر اگر وہ جنریشن کو وہ مطلب اچھے خاندان، اچھے گھر میں دینی تعلیم کے ساتھ جب چھوڑتے ہیں اور ان کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین سے محبت، زمین پر اللہ کے دین کو قائم رکھنے کا شعور پیدا کرتے ہیں، تو یہ پھر وہ ترقی پاتی ہیں نسلیں، اور پھر وہ نسل انسانی کو امانت سمجھ کے زمین کو سونپتے ہیں. تو ایک مقصد تو انسان کی ذات کی تکمیل ہے، دوسرا مقصد نسل انسانی کا فروغ ہے، اور تیسرا مقصد اپنی ذات کو ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے سیکیور محسوس کرنا ہے. پھر حیا بھی ہے اس میں، جیسے کہ میں نے کہا کہ شریعت نے بہت کوشش اس بات کی کوشش کی ہے کہ ایک عورت جس مرد کے ساتھ نکاح میں ہے اور ایک مرد جس عورت کے ساتھ نکاح میں ہے، تو وہ جو ہے ایک دوسرے سے چیٹنگ نہ کریں بلکہ حیا کے ساتھ رہیں. پبلک گارڈن کی مثال دی جاتی ہے کہ پبلک گارڈن میں جب بینچز لگے ہوتے ہیں یا درخت ہوتا ہے تو اس سے کتے بلی سب اپنے آپ کو رگڑتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کھجاتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، گندگی کر دیتے ہیں، پوٹی کہیں بھی کر دیتے ہیں، سب کچھ. اور جب ایک گھر کا جو گارڈن ہوتا ہے، گھر کے گارڈن میں بلی بھی بہت احتیاط کے ساتھ چلتی ہے، کوئی بھی نہیں آتا، کوئی آپ کی اجازت کے بغیر نہیں آتا. تو ایک عورت جب اپنے آپ کو پبلک گارڈن بنا دیتی ہے تو وہ کس طرح سے اپنی حیا کو تار تار کر دیتی ہے. بظاہر تو اسے گلیمرک چیزیں اچھی لگتی ہیں، بظاہر اچھی لگتی ہیں، لیکن بظاہر اچھی لگنے والی چیز اندرونی سیٹسفیکشن کا انسان کو شکار نہیں بناتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے ریسٹرکشنز رکھا کہ اگر ایک عورت کی 4 مہینے 10 دن عدت بھی ہو رہی ہے تو اس عدت کے بعد ایک عورت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن اس لیے گزارتی ہے کہ اگر کوئی شوہر کا بچہ وغیرہ ہونے والا ہو تو وہ اسی شوہر کے نام سے منسوب ہوگا جو انتقال کر گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حیا کا پروٹیکشن رکھا ہے. اسی طرح مطلب محبت، رحمت اور خاندانی نظام ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کی احترام کرتے ہیں، محبت سے رہتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان چوزی ہوتا ہے، جیسے کہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ لڑکیوں کو پسند نہیں آ رہا ہے، شوہر پسند نہیں آتا ہے، لڑکوں کو لڑکیاں پسند نہیں آتی ہیں. ظاہری دیکھ بھال سے انسان کو انسان کی حیثیت سے محبت کم کی جاتی ہے. ظاہری چیزوں میں یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ ظاہری چیزیں اچھی ہو، ٹپ ٹاپ ہو، یا پھر براڈ مائنڈیڈ ہو. اس طرح کی بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. یہ رشتے سے پہلے دیکھنے کی چیزیں ہیں. رشتے کے بعد جب دیکھی جاتی ہے تو پری میرج کاؤنسلنگ میں یہی چیز سکھائی جاتی ہے کہ اللہ سے محبت، رحمت، مودت کیسے طلب کریں، اور یہی خاندانی استحکام کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے. جذباتی اور روحانی نشو و نما کی تکمیل ہے، کیونکہ انسان صرف پارٹنر کے ساتھ زندگی نہیں گزارتا بلکہ ایموشنلی اسٹیبل ہوتا ہے. جو مرد جتنا زیادہ اپنی بیوی کو خوش رکھتا ہے وہ اس کو جتنا تعریف کرتا ہے، ایک دوسرے کی مرد اور عورت دونوں اسپاؤسز آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، محبت سے آگے بڑھتے ہیں، تو وہی چیز ان کے اسپریچول گروتھ میں یعنی کانفیڈنس لیول ہے. اب مرد عورت سے کمپیئر کر کے کہے کہ ہاں فلاں کی بیوی کو دیکھو وہ کیسے پڑھی لکھی اور تمہارے پاس تو یہی نہیں ہوتا، ان کے بچوں کو دیکھو، تو عورت کا اعتماد چلا جاتا ہے. اور عورت مرد سے کمپیئر کریں کہ ان کے شوہر نے تو فلاں کام کر لیا اور تم ایسا نہیں، تو مرد کا اعتماد چلا جاتا ہے. مرد اور عورت دونوں میاں بیوی میں اگر اعتماد کی کمی ہو تو اس کا مطلب پارٹنرز میں ریلیشن شپ اچھی نہیں ہے. تو یہ آپ ہی کا گھما پھرا کر ہمارا سیٹسفیکشن ہے. تو اس کی مزید تفصیلات آپ کو اس پری میرج کاؤنسلنگ کورس میں دکھائی جائیں گی. پھر کلیریفائی کیا جائے گا پرپس، مطلب مقصد، اور اس کو توقعات کو کہ کیا توقعات ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے. کیونکہ ایک بات یاد رہے ہمیشہ کہ جو اسپاؤس کا ریلیشن شپ ہے وہ کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے، نہ کوئی ڈی این اے آپس میں ایک دوسرے کا ہے، بلکہ یہ ایک سببی رشتہ ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں. رشتہ کیسا ہے؟ ایک ہوتا ہے رحمی رشتہ، جس میں انسان اپنے ماں باپ کے رحم سے، جیسا کہ ابو کے رحم سے، اپنے والد کے رحم سے، چاچا تایا خالہ پھوپھی یا دادی کے رحم سے سارے رشتے ہیں، یا ماں کے رحم سے بہن بھائی، یہ سب ہیں، یہ رحمی رشتے ہیں. اور اصل رشتے ہوتے ہیں، فروعی رشتے ہوتے ہیں، جیسا کہ ان کے فروع سے ہوتے ہیں، یعنی کہ تعلقات سے ہوتے ہیں، جوڑ سے ہوتے ہیں، یعنی ان کا خون بلڈ ریلیشن ہوتا ہے، جینیٹکس ان کے کام کرتے ہیں، تو اس طرح کے رشتے ہوتے ہیں. اور یہ رشتہ سببی رشتہ ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے سبب سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ سببی رشتے کو ہم بہت محبت کے ساتھ کنورٹ کر کے اس میں ایک اسٹرانگ تھیوری بھی آپ کو پڑھائی جائے گی، پازیٹیو مطلب پازیٹیو تھنکنگ اور پاور آف پازیٹیو تھنکنگ.
کہ کس طرح سے ایک سببی رشتے کو آپ حقیقی رشتے میں کنورٹ کر سکتے ہیں، حقیقی محبت میں، اور اس محبت کا جو مطلب صلہ ہے، اس کے نتیجہ ہے، اس کا جو رزلٹ ہے، وہ آپ کے بچوں پر کیسے امپیکٹ فل ہوتا ہے۔ مشکلات سے نمٹنے کی صلاحیت دونوں کو، ہسبینڈ وائف دونوں بھی اپنے گھر کے کرائسس سے کیسے نمٹیں، کیسے اپنے جذباتی کنٹرول رکھیں، جذباتی اور بات چیت کی صلاحیت کو مضبوط بناتا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں مطابقت کو پہچاننے میں مدد دیتی ہے، یعنی کہ اسٹارٹنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ کمپیٹیبلٹی کیسی ہو، ارلیئر کمپیٹیبل کیسے ہوں، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ایک ٹرانسمیشن آف پیریڈ آف ٹرانسمیشن ہے یہ بہت بڑا، کیونکہ ایک لڑکی ہوتی ہے، وہ لڑکی اپنے فادر کے گھر میں ڈپینڈنسی ہے اس کے اندر، امی آ کر کھانا پکائیں گی، گیہوں ختم ہو گیا، آٹا ممی کو پتہ نہیں ہے، اس کو روٹی ڈال بھی لے اگر تو اس کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ آٹا ختم ہو گیا تو اب کیا کرنا چاہیے، بجٹ کیسے بنانا چاہیے، چیزیں کیسے منگوانی چاہیے۔ اس کے علاوہ پیسوں کی ضرورت پڑی تو فادر سے لے لیا، کالج جانا ہے تو بھائی کے ساتھ چلا گیا، ایک ڈپینڈنسی والی پیریڈ ہے۔ اب وہ بہت ڈپینڈنسی پیریڈ والے جب یہاں آتی ہے وہ شادی میں ٹرانسمیٹ ہوتا ہے یہ رشتہ، تو لڑکا بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ کھانا بنا دیجئے، سامان بھائی لے کر آ جاتے ہیں، ابو لے کر آ جاتے ہیں، لڑکا بھی بہت ڈیپینڈنٹ رہتا ہے، پیسوں کی ضرورت پڑی امی ابو سے لے لیا۔ لیکن جب اب رشتے دونوں بھی تبدیل ہو جاتے ہیں تو دونوں کا ٹرانسمیشن ہوتا ہے ایک رول سے دوسرے رول کی طرف، تو یہاں پر رسپانسبلٹیز لینی ہوتی ہیں الگ الگ ٹائپس کی، اور جو لوگ رسپانسبلٹی لینے کے عادی ہوتے ہیں، کئی کئی عورتیں کیا ہوتی ہیں رسپانسبلٹی تو لے لیتی ہیں لیکن کمیونیکیشن اسکل بتائی جاتی ہے اس میں کہ آپ کو کتنا کمیونیکیشن کیسے کرنا ہے مینجمنٹ کے بعد۔ کبھی کبھی عورتیں جو ہیں سبمسو نیچر کی ہوتی ہیں، یہ سمجھتی ہیں کہ بھائی شادی میں ڈیمانڈز کو پورے کرنا چاہیے، بس واٹ ایور بائی ہو کین گروپ جو ڈیمانڈز ان سے کی جا رہی ہے سب کو پورا کریں، اور ایکسپیکٹیشنز بھی یہی ہوتے ہیں کہ خاتون بس ڈیمانڈز پورے کریں۔ دیکھیں ہم اس کورس میں یہ بھی بات بتاتے ہیں کہ آپ کا نیچر سبمسو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ اپنے پوٹینشیل کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے وہ چیز جو آپ پر بوجھ بن رہی ہے اس کو کیسے کمیونیکیٹ کریں، اور جو چیز ان لاس کی طرف سے اسپاؤس کمپیٹیبلٹی میں کوئی چیز ہرڈل بن رہی ہے تو کس طرح سے آپ کلیئر کریں، اور آئندہ آنے والے ازدواجی اختلافات سے کیسے بچیں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے اسٹارٹنگ میں ریلیشن شپ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، اور اسٹارٹنگ کے ریلیشن شپ میں انسان ایک دوسرے کو راز شیئر کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے اسکول لائف میں کیا کیا، وہ اس طرح کی چیزیں بول رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں وہ ساری چیزیں ایک بہت بڑا وہ بن جاتی ہے کہ تمہاری باتوں باتوں میں اس نے بتا دیا کہ یہ تھا یہ تھا، اور اس طرح سے ہسبینڈ کو مشکوک بنا دیتے ہیں، ہسبینڈ اپنی امی کے بارے میں بولتے ہیں میری امی مجھ پہ توجہ نہیں دیتی تھی، میرے بہن بھائی کو زیادہ توجہ دیتی تھی، بیویوں کو بہانہ مل جاتا ہے پھر وہ وہی بات کرتی ہیں۔ تو کتنا شیئر کریں گے، کمیونیکیشن اسکل میں بتایا جاتا ہے کہ کتنا آپ شیئر کریں گے اپنے مطلب اسپاؤس سے، کون سی چیز ہے پردہ، یعنی کہا جاتا ہے کہ انتم لباس لکم وانتم لباس لہن، دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہے۔ اس لباس کو مس انٹرپریٹ کر کے انسان اپنے ماضی کو بھی اوپن کر دیتا ہے، جہاں جس چیز کا مکلف ہے، اگر یہ بات ہوتی کہ ایک اسپاؤس کو ماضی کی باتیں بتانی ہوتی تو آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بالکل اوپن کرنا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اتنے ازدواج، اتنے سارے زوجین کے درمیان، زوج کے درمیان کی گفتگو دوسری زوج کے سامنے بالکل نہیں کرتے تھے، یعنی ایک پارٹ چھپا ہوا بھی ہے اپنی لائف کا، اور جس کے آپ اپنے رب کے سامنے گواہ اور جواب دیں۔ قرآن مجید نے صاف طور پر کہا کہ مرد اگر عورتوں کے معاملے میں زیادتی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پکڑ کرے گا، اس حیثیت سے کہ وہ کیپیبل ہیں، اس حیثیت سے کہ وہ پاورفل ہیں، اور وہ کمزور دیکھ کر عورت کو نہ دبائیں، بات بات پر تانے نہ دے، بات بات پر تکلیف نہ پہنچائیں، اللہ اس کی پکڑ کرے گا۔ تو یہ چیز بتا رہی ہے کہ ایک انر سیلف ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کا سبمسو ہوگا، اور دوسرے انسانوں کے سامنے، یعنی کہ ہسبینڈ کے سامنے اوپن کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ غلطیاں آج کل لڑکیاں کر رہی ہیں، جو اپنی ساری چیزوں کو بیان کر دے گی اور پھر بعد میں پریشان ہو جائے گی کہ یار میں تو بہت نیچرل موڈ میں کہا تھا، صاف دلی سے کہا تھا، اور ہم دونوں کا پردہ ایک دوسرے سے نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہا تھا۔ تو کون سی چیز مطلب شیئر کی جائے، کون سی انر سیلف کی ہو، جو اللہ نے پردہ جس بات کا رکھا، یہ ساری چیزیں بھی اس میں ڈسکشن ہوگی، اور ہسبینڈ کی طرف سے بھی ہوگی کہ جو چیزیں اوور شیئرنگ سے بچایا جائے گا کہ اوور شیئر نہ ہو۔ اوور شیئرنگ ایک ڈس آرڈر ٹائپ چیز ہے جو انسان کو بغیر پوچھے کچھ چیزوں کو مطلب بتا دینے اور بات کرنے، اور جو چیزیں خامخواہ کے اوپن کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ ججمنٹل ہونے، یہ ساری چیزیں سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بتائی جائے گی۔ ہم اس میں موڈیولز کتنے کور کریں گے، نکاح کیوں ہے یہ موڈیول کور ہوگا،
اور اس کے بعد دا کنسیپٹ آف اسلامک نکاح، نکاح کا تصور، اور پھر اس کے بعد کیپچرزم ورسز ٹرسٹ، یعنی کہ کیا ہوتا ہے کہ قبضہ پسندی عورتوں کا یہ ہوتا ہے کہ نہیں بس بالکل قبضہ، یہاں نہ جائیں وہاں نہ بیٹھیں، آپ نے کس کی کیا کون سے دوست کے ساتھ کھانا کھایا، موبائل ذرا آپ کا دکھائی۔ اس کے مقابلہ اعتماد کیسا ہے، اسٹریس مینجمنٹ، ذہنی دباؤ، تو وہ کیسے اپنے شوہر کو یہ بتائیں گے کہ کچھ جگہ دباؤ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی فرسٹ ٹائم کسی خاتون کو ڈیل کر رہا ہے تو اس کو بہت ساری چیزیں نہیں پتہ، وہ سمجھتا ہے کہ میری مائیں اور بہنیں جیسی ہوتی ویسی ہوتی ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ مائیں اور بہنیں ایک پارٹ زندگی کا آپ سے چھپا بھی لیتی ہیں، کیونکہ وہ آپ کے سامنے نہیں اظہار کر سکتی۔ یہاں بیوی کی حیثیت سے آپ کے موڈ سوئنگس وغیرہ سامنے ہوتے ہیں کیونکہ بہت نزدیکی ہوتی ہے، اتنے ڈسٹینس تو ماں بہن کا بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ ایک اوپری ایک جنرل آبزرویشن کی بنیاد پر اپنی بہن اور امی کو دیکھتا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے مینیج کرتی ہیں ہر چیز کو، تو وہ سمجھتا ہے کہ خاتون بھی مینیج کرے، جبکہ وہاں پر وہ پرابلمس نہیں ہوتی ہیں جو بیوی کے ساتھ ہوتی ہے، بالکل رول الگ، اور ایک مطلب رول الگ ہے، دوسرے اس کے علاوہ جو ہے ان کا مطلب ان کی پرسنالٹی الگ ہے، اور اس پرسنالٹی میں بہت ساری چیزیں بہن اور ماں کی، ایک عورت کو عورت کی حیثیت سے دیکھنا جنرل آبزرویشن میں بیوی اس کیٹیگری میں نہیں آئے گی، کیونکہ جنرل آبزرویشن جو ماں بہن کا اور ماں کا ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں ماں بچوں سے نہیں بتاتی ہیں، وہ اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس کرتی ہیں، بہنیں اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس کرتی ہیں، تو یہ ریلیشن بتانا کہ اس طرح سے کوئی بھی ہر عورت کو یکساں سمجھ کر آپ یہاں نہیں آ سکتے، اسٹریس مینجمنٹ کس طرح سے کیا جائے گا یہ بھی بتانا، اینگر مینجمنٹ، یہ بچپن میں ہی خاتون کے بھی، میں نے لڑکی عورتوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ بہت غصہ ور ہوتی ہیں اور ہسبینڈ پہ غصہ نکال رہی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر چلا رہی ہوتی ہے، چیخ رہی ہوتی ہیں، تو مطلب جو غصے پر قابو پانا، اینگر مینجمنٹ اور کانفلکٹ ریزولیشن جیسی چیزوں کو تعلقات کی اچھے استوار کرنے میں یہ بتانا بہت ضروری ہوتا ہے، تو یہ بھی ہم اس ماڈیول میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ازدواجی تعلقات میں قربت، انٹیمیسی ان میرج ریلیشن شپ، کیسے انٹیمیسی ہوگی، کتنا اظہار کیا جائے گا، کیسے کریٹ کیا جائے گا، اور کہیں کہیں ہمیں اپنے ہسبینڈس کے لیے اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے نیچر کے خلاف ہوتی ہیں لیکن کرنی پڑتی ہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے نیچر میں نہیں ہے یہ سب چیزیں، تو یہ چیزیں ہمیں کرنی ہوتی ہیں۔ اس میں بہت سارے ایشوز جو آ رہے ہیں جو کہ میرے پاس کنٹینیوسلی، آپ کو پتہ ہی ہے کہ کاؤنسلنگ ہوتی ہے، اور میں اکیڈمی کے ساتھ کام کرتی ہوں، تو اس اکیڈمی کے اس میں اور بھی ریسورس پرسنس ہیں بہت سارے جو کاؤنسلنگ کی سروسز بھی دیتے ہیں، اور اپنے جو جتنے ماڈیولز میں لیتی ہوں اتنے ماڈیولز وہ بھی لیتے ہیں، میں مطلب یوں سمجھ لیجیے کہ ون آف دا گیسٹ لیکچر پرسن ہوں جو گیسٹ لیکچر لیتی ہوں ان کی اکیڈمی میں، تو اس طرح سے اور بھی لوگ لیتے ہیں، اب جیسا کہ آج ہی سائملٹینیسلی سیم ٹائم میں اور بھی ہمارے ریسورس پرسن جو ہیں ماسٹر کلاس آج لے رہے ہیں سیم ٹائم میں، تو اسی طرح سے کئی لوگ اس میں جوائن ہوتے ہیں اور کئی لوگ لیتے ہیں، تو یہ ساری ماڈیولز اس میں بتائے جاتے ہیں کہ ہم لوگ کس طرح سے اس کورس کو ہم ڈیفائن کریں گے۔ تو فائنینشیل کیپیبلٹی یعنی مالی مطابقت، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ زوجین یا اسپاؤسز کے درمیان ریلیشن شپ کے یا تعلقات کے اچھے نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ مالی مطابقت نہ ہونا، ہسبینڈ وائف کے اپنے اپنے الگ الگ سوشو اکنامک کنڈیشن سے آنا، یہ بھی ہوتا ہے۔ اسٹیبلٹی بھی ہے کہ استحکام، یعنی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بیوی کی جو پوسٹ اچھی ہے تو اس کی سیلری اچھی ہے، شوہر کی کم ہے، کبھی یہ ہوتا ہے اکثر ایسے مطلب کپلز جو جاب پر ہیں دونوں ورکنگ ہیں وہاں ہوتا ہے، بعض جگہ ایسے ہوتا ہے کہ بیوی غریب گھر سے ہوتی ہے، شوہر کے پاس اسٹیبلٹی ہے، تو وہاں استحکام کے ٹوٹنے کی وجوہات آپ کو سمجھائی جاتی ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا جاتا ہے اس میں پوسٹ اور پری میرج دونوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اور یہ جو کورس ہے پوسٹ میرج کا یعنی کہ کاؤنسلنگ جو سیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک الگ کورس ہے اس کا، کہ وہ کس طرح سے کاؤنسلنگ کریں لوگوں کو، اس میں کیس اسٹڈی پیٹرن ہوتا ہے اس کا کہ کیس اسٹڈی ڈسکس کی جاتی ہے۔ پھر ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ، میاں بیوی کے تعلقات اور ان پر بچوں پر اس کے اثرات، بلکہ ایٹ دا ٹائم آف کنسیپشن ہی ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ اچھے نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ ہماری یہاں مائیں پہلا سسرال میں پہلا سال بہت تکلیف دہ جھیل رہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں پر ایڈجسٹمنٹ کے پرابلم ہوتے ہیں، اور پہلے بچہ بہت زیادہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ایڈجسٹمنٹ بیہیویئر کا آتا ہے، کیونکہ ماں پر جتنا دباؤ بنتا ہے وہ سب بچوں پر دباؤ بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد نہ کہنا سیکھیں اور واضح حدود قائم کریں۔ دیکھیں ہم اس میں نے کہا نا سبمسو نیچر یعنی کہ سپریس کرتے ہوئے کہ سسرال دبا رہا ہے دبو، کیونکہ دبنا ہے اور ماں باپ نے کہا کہ دبے،
دبنے سے جنریشن جو آپ کی آتی ہے نا، ایک مظلوم ماں کی جنریشن کیسے بہت طاقتور اور کیسے بہت بہادر، جری اور بہت زیادہ مطلب اسٹرانگ ہو سکتی ہے، ڈیسیزن میکنگ پاور اس کا اسٹرانگ ہو سکتا ہے، جبکہ اس کی ماں مظلوم ہے، اس کی ماں دبی ہوئی ہے، اس کی ماں سسرال میں دب دب کر زندگی گزارتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ نفرت کا زہر بھی پیتی ہے کہ یہ لوگ مجھ پہ ظلم کرتے ہیں. تو کیسے ہو سکتی ہے وہ؟ اور کیسے ایک ہسبینڈ کو جب بیوی گرا کر بولتی ہے یا بولتی ہے کہ تمہارے سسرال تمہارے گھر والے اچھے نہیں ہیں، تو کیسے وہ آدمی پورے اعتماد کے ساتھ سر اٹھا کر جینا سیکھے گا؟ اور جب وہ نہیں سیکھے گا تو اس کے بچے پہ کیسے اثر پڑے گا؟ تو اسی لیے ہم لوگ اس والی فیلنگ میں سپریشن کبھی بھی نہیں سکھاتے، ہمیشہ سپریس کرنا نہیں سکھاتے جذبات کو، بلکہ سکھاتے ہیں کہ ریہیبلیٹیٹ کریں. اگر آپ کو غم ہے، کوئی دکھ پہنچا، تکلیف ہوئی، تو اپنے ہسبینڈ سے بہت لائٹ موڈ میں بات کر لیں. اور کیسے کریں؟ یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. نہ کہنا بھی کہ جیسے آپ کوئی کام نہیں کرنا چاہتی ہیں لیکن دباؤ ڈال کر آپ کو کروایا جا رہا ہے اور پھر آپ خاموشی کے ساتھ کر رہی ہیں، تو آپ کے خاموشی کے ساتھ کرنے کے جو اثرات ہیں وہ جھگڑا نہ بڑھے اس لیے آپ کریں گے، لیکن اس کے اثرات آپ کے بچوں پر پڑتے ہیں اور آپ کے اندر بھی نفرتیں پنپتی ہیں. تو اس لیے کہ نہ کہنا سیکھیں کہ نہیں اب تو بہت تھک گئی ہوں، بالکل مجھ سے نہیں ہو پائے گا. آپ کو ایک اسٹائل کی کس طرح سے آپ کہیں کہ ہاں یہ واقعی میں پہلے اگر کہا جاتا تو کر دیتی اور میں اس کو واقعی کل کر دوں گی، اگر آپ ڈیلے کر سکتے تو ممکن ہے تو ڈیلے کر دیں. واضح حدود قائم کریں، ایک باؤنڈریز کریٹ کرنی آئے، جیسے کہ دیور ہے، جیٹ ہے، ان کے درمیان میں کہ آپ ایک دم ان کے سامنے اوپن نہ ہو، کیونکہ جب آپ اوپن ہو کر ہر آرڈر کو فالو کریں گے، سنیں گے، تو کس طرح سے شریعت کیسے اس میں آپ کا ہیلپ کرتی ہے، ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوگی. سسرالی تعلقات، ان لاز ریلیشن شپ، اس پر پورا چیپٹر ہے اور بہت تفصیل سے ہوگا کہ ان لاز ریلیشن شپ کو کیسے مینٹین کیا جائے، نہ تعلقات توڑے جائیں، نہ تعلقات میں دوری بنائی جائے، نہ ان سے نفرت کی جائے، لیکن بہتر ہیلدی ریلیشن شپ کیسے قائم کی جائے. اس میں مطلب آپ کو ایموشنلی کیسے مطلب بات کی جائے، یہ کمیونیکیشن سکھایا جائے گا. پری میرج کاؤنسلنگ یہ سٹارٹ ہو رہا ہے ہمارا کورس، یہ سٹارٹ ہوگا 10 نومبر سے، اور اس میں ویک میں 1 کلاس 2 کلاس ہی آئے گی. اور ساتھ ہی اس کا انٹروڈکشن یہ ہے کہ نگہداشت کے بہت سارے کورسز ہیں، جس میں پیرنٹنگ کورس ہے. پیرنٹنگ کے 3 ٹائپس کورسز ہیں، 0 سے 3 ایک کورس ہے، اس کے بعد 4 to 10 ایک کورس ہے، اور ایک کورس ہے ٹین ایج کاؤنسلنگ، ٹین ایج پیرنٹنگ. پھر اس کے بعد کاؤنسلنگ کا ایک کورس ہے جو میرے علاوہ دوسرے لوگ اس میں لیتے ہیں، کاؤنسلنگ کا کورس ہے، کاؤنسلنگ کیسے سیکھیں. اب اگر ہم ان سے کہیں تو وہ ہمیں بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ ریسورس جہاں پر وہ ضرورت محسوس کرتے ہیں وہیں وہ انوالو کرتے ہیں. پری میرج کاؤنسلنگ کورس بھی اس کا ہے. پری میرج کاؤنسلنگ کورس اس سے پہلے ایک کورس ہو چکا ہے، ایک مرتبہ ایک بیچ ہو چکی ہے، دوسرا یہ دوسرا ہے. اور اب تک اس میں جتنے ٹرین ہوئے ہیں پیرنٹس، ان کا ریشو ہے 400، یعنی ہمارے علاوہ بھی جو لوگ لیتے ہیں ان کا 400 الحمدللہ پیرنٹنگ کورسز کر چکے ہیں. اس کے علاوہ سب سے اہم نوٹ یہ ہے کہ یہ دونوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہے. ایک تو پری میرج کاؤنسلنگ کرنے والی وہ بچیاں جن کی نیولی میرڈ ہے، جن کا ایک چھوٹا بچہ ہے ابھی، اور کمپیٹیبلٹی کے ایشوز 2 سے 3-4 سال ہارڈلی ہوتے ہیں، اس کی مدت ماہرین کہتے ہیں کہ کمپیٹیبل ہونے کے لیے 5واں سال بہت اچھا گزرتا ہے. لیکن جو فیس کر رہے ہیں 3-4 سال کے درمیان، وہ بھی اس پری میرج کاؤنسلنگ کورس سے مدد لے سکتے ہیں، شادی سے پہلے والے بھی لے سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس میں جو ہے وہ لوگ بھی جو کاؤنسلنگ کریں گے آگے جا کر، پری میرج کاؤنسلنگ کورس کریں گے کسی اور کو سمجھا رہے ہوں گے، ان کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے. پوسٹ میرج میں کچھ چیزیں ابتدائی زندگی کی ہوتی ہیں وہ اس میں آئیں گی، لیکن پوسٹ میرج کاؤنسلنگ کورس جو پورا ہے وہ کورس دراصل کیس اسٹڈی پر بیسڈ ہوتا ہے. لیکن یہ والا کورس جو ہے پری میرج کاؤنسلنگ کا، یہ کورس جو ہے 3 لوگوں کو فائدہ مند ہوگا، جن کی میرڈ نہیں ہوئی ابھی ہونے والی ہے، نیولی میرڈ کپلز کی، اور ساتھ ہی وہ لوگ جو کاؤنسلنگ کر رہے ہیں اور بعد میں آگے جا کر کریں گے. اس میں ایون انٹیمیسی کا چیپٹر گیا ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ابھی پیچھے، اس میں یہاں تک ڈسکشن ہوگا کہ کس طرح سے آپ جو ہے اپنے بیڈ روم کا سسٹم کیسے رکھیں، بیڈ روم میں کلر کمبینیشنز کیا ہونا چاہیے جو موڈ پر اچھے ایفیکٹ ڈالتے ہیں، اور ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور کیسے ماحول کریٹ کیا جا سکتا ہے، کیسے ٹویسٹ لایا جا سکتا ہے لائف میں. تو یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے بھی ضروری ہو جاتی ہیں جو اس سے سفر ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ اندر اپنے ریلیشن شپ میں، جو ڈسکس نہیں کر رہے ہیں. اس میں جو ہے کانٹیکٹ نمبر، نگہداشت اکیڈمی کا نمبر آپ کے اسکرین پر آ رہا ہوگا.
یہ ان کا مطلب انہی کا رجسٹریشن نمبر وغیرہ ہے، یہ ساری چیزیں ان کے پاس سے ہی ہیں اور آپ اس میں انرول کروا لیں۔ ہاں ایک اور اچھی بات ہے جو میں عرض کرنا بھول گئی ہوں کہ انہوں نے ابھی جو ہے اس کورس کے ساتھ میں 20% ڈسکاؤنٹ کی بات کی ہے کہ ہمارا جو ایگزسٹنگ فیس اسٹرکچر، مجھے اس پر مطلب میرے جو ڈسکشن میں نہیں آتا ہے نا، میرے پاس اس کا کوئی وہ ہے، انہی سے پوچھ لیجئے گا آپ، اور وہ لوگ کتنا وہ کریں گے ڈسکاؤنٹ، لیکن 20% ڈسکاؤنٹ کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ وہ دیں گے۔ ہاں، اور ہمارے پاس جو بیچ ہوتی ہے جو یہ اکثر دیتے ہیں مجھے، تو یہ بیچ کا جو وہ رہتا ہے، یہ بیچ وہ دیتے ہیں سپوز کتنا 20 اس پر بیسڈ ہوتا ہے، 20% پر۔ 20 کے بعد جو بھی انرول ہوتے ہیں وہ پھر دوسرے کسی ریسورس پرسن کو چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو جو بھی اس پہ سوال پوچھنا ہے اور آپ اس پر جو پوچھنا چاہتے ہیں آپ اس پہ سوال کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا ایک ٹینٹیٹو کورس ڈسکرپشن تھا، جس میں ایک اور شاید اس میں چیپٹر تھا، شاید کہ نہیں تھا، اکنامک سائیڈ والا، ہاں ہے اس میں بھی ٹاپک، وہ بھی ڈیل ہوگا۔ تو اس کے تقریباً کتنے ماڈیولز ہیں دیکھ لیجیے گا، اس کے 10 ماڈیولز ہیں اور یہ ویک میں ایک کلاس رہے گی اس کی، اور کوشچن آنسر سیشن بھی رہے گا سفیشینٹ وے میں، جتنے کوشچنس آپ کرنے وہ اس میں کوشچنس آپ کر سکتے ہیں۔ اور اپ ٹو یو کہ بیچ اگر ہم کو کہتی ہے کہ ریکارڈنگ پہلے دیجیے اور بعد میں ہم سے سوالات جوابات کا سیشن لیجیے، تو ہم ویسے بھی کرنے تیار ہیں، اور اگر آپ لائیو لیکچر کے بعد سوالات جوابات کریں تو یہ اپ ٹو یو، آپ کے بیچ پر ڈیپینڈ ہوگا، اس میں آپ کو آزادی دی جائے گی کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کس طرح چاہتے ہیں۔ تو جو لوگ اس میں انرول ہونا چاہتے ہیں وہ آپ کے اس کانٹیکٹ نمبر پر جو ہم نے اس میں دیا ہے، آپ اس پر رابطہ کر کے انرول کر سکتے ہیں۔